بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 1 اور سبق نمبر 3۔ آج کے سبق میں بھی وہی قرآن کریم کے چند آسان الفاظ ہیں، وہی آج ہم پڑھیں گے، جو کہ پہلے بھی آپ 2 اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ عربی اور اردو الفاظ جو ہے وہ آپس میں کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی اردو میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور عربی میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج ہم کچھ نئے ایسے الفاظ پڑھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کے شروع میں سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تو وہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے الایمان۔ الایمان، تو اگر اس کے شروع میں سے الف لام ہٹا دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایمان۔ الایمان ایمان۔ التوفیق توفیق۔ الجسم جسم۔ المشرکہ مشرکہ، یعنی مشرکہ کا مطلب ہے مشرک عورت، ٹھیک ہے، مشرکہ مشرک عورت۔ الاذان اذان۔ القسم قسم۔ الخبر خبر۔ السؤال سوال۔ الشفاعت شفاعت یا سفارش۔ الاحسان احسان۔ الحب محبت۔ الطاقت طاقت۔ الظلم ظلم۔ العربی عربی۔ الانسان انسان۔ النہر نہر۔ الجمعۃ جمعہ۔ الفتنۃ فتنہ۔ القتل قتل۔ الصف صف۔ الشمس سورج۔ التلاوت تلاوت۔ الباب دروازہ۔ المتاع سامان۔ اب ان 2 لائنوں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نئے ہیں، جیسے الصف ہے، الشمس ہے اور شفاعت ہے، طاقت ہے، سامان ہے۔ ان میں سے یہ عربی اور اردو دونوں میں مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر وہی الفاظ اگر ان کے شروع میں سے الف لام ہٹا دیا جائے تو وہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اب تیسری لائن دیکھیے، القبلۃ قبلہ۔ السریع تیز یا جلدی۔ المؤمنۃ مومنہ۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آخر میں گول تا آ رہی ہے، تو گول تا جس لفظ کے آخر پہ آئے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے سبق میں بتا چکی ہوں۔ تو یہاں پر بھی مشرکہ اور مومنہ، ان دونوں کا مطلب ہے کہ عورتوں، یعنی مشرک عورت، اور المؤمنۃ مومنہ عورت یعنی ایمان والی عورت۔ البحر دریا۔ الحسرۃ حسرت یا پچھتاوا۔ الکفر کفر۔ النکاح نکاح۔ الوصیۃ وصیت۔ النفع نفع۔ الخلیفۃ خلیفہ۔ الشریک شریک۔ القتال جنگ۔ یعنی یہ الفاظ آپ نے بخوبی جانے ہیں کہ کچھ الفاظ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ آپس میں متضاد ہیں، یعنی عربی اور اردو میں بہت مختلف ہیں، لیکن کچھ بہت سارے الفاظ اس سبق میں اردو اور عربی میں ایک جیسے ہوں گے، تو اس لیے آپ کو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان الفاظ کو اچھے سے یاد کیجئے اور اپنی کتاب کے اوپر لکھیے اور ان کو اچھے سے یاد کیجئے، اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنائیں تاکہ آپ کو یہ الفاظ اچھے سے یاد ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔